بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جو خوف رکھے اللہ تعالیٰ اسے بڑے انعام عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اچھی زندگی گزارے، بالخصوص اگر کوئی نوجوان اللہ کے خوف میں زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے پیچھے ایک نوجوان مسجد میں عبادت میں مشغول رہتا تھا، یعنی ہر نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا تھا۔ خوش قسمت تھا کہ اس کی کتنی اچھی قسمت ہے کہ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ روز کا آنا جانا تھا تو حضرت عمر کا بھی دل اس نوجوان کے ساتھ لگ گیا۔ ایک دن وہ آیا نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور پتہ کیا کہ وہ وصال کر گیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے اچانک اس کا جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا؟ مجھے بتایا نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھاتا کہ ایک ایسا اچھا نوجوان جو نمازی ہے، پرہیزی ہے، نیک ہے، تو میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ اس نوجوان کے باپ نے کہا کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، اسی لیے اچانک ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ نماز پڑھ کر واپس نہیں آیا، لیٹ ہوا تو میں اس کو تلاش کرتے کرتے راستے میں اس کو پا لیا۔ یہ راستے میں بے ہوش تھا، میں نے اہل خانہ کی مدد سے اس کو گھر لے کر آیا اور اس کو ہوش دلایا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے بات ایک سنائی، بات یہ سنائی، کہا کہ میں نماز پڑھنے جاتا تھا، راستے میں ایک بدکارہ عورت تھی، ایک عورت ہے، اس نے مجھے ہر روز گناہوں پہ لگانے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دی، ہر روز وہ مجھے اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا تھا، میں اس کی ایک نہیں سنتا تھا، میں اس سے دور ہی بھاگتا تھا۔ میں نماز کی طرف توجہ رکھتا تھا، ذکر اذکار کی طرف توجہ رکھتا تھا، لیکن رات کچھ اس طرح ہوا کہ میں نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا، اس عورت نے مجھے گناہ پر ابھارا اور گناہ کی دعوت دی تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں نے اس کے دروازے پہ پاؤں رکھا تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ تھا، اس نوجوان کے موقع محل کے مطابق تھا کہ جب کوئی نیک بندہ کسی گناہ کی طرف چلا جائے، اسے پھر اللہ کی یاد آئے تو اسی وقت وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور وہ بندہ، وہ لڑکا، وہ نوجوان اللہ کا اتنا خوف رکھتا تھا، وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ باپ کی گود میں اس نے سر رکھا ہوا تھا اور اس نے یہ ساری بات سنائی کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو گیا۔ ہے کوئی ایسا نوجوان کہ جس کو گناہ کی دعوت دی جائے لیکن وہ انکار کرے اور بچتے بچتے بے ہوش تک ہو جائے؟ اور اس کا والد حضرت عمر کو سنا رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر اس نے جب مجھے بات سنائی تھی اس وقت بھی بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اس بچے نے آسان لفظوں میں یہ کہا کہ اے ابا جان، میں تہاڈی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دیتا، کہ میں نے اپنی عزت بچائی، گناہ نہیں کیا۔ حضرت عمر نے بات سنی اور حضرت عمر نے کہا، آؤ ذرا ایک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آؤ ذرا اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ تجھے 2 جنتیں ملی؟ حضرت عمر اس نوجوان کے باپ کو لے کر قبرستان گئے، اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے نوجوان بتا، تجھے اللہ نے 2 جنتیں دی؟ تو اس نوجوان نے آگے سے 2 مرتبہ کہا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں عطا فرمائی۔ کاش ہماری جوانی بھی ایسے ہی گزرے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اگر کہیں غفلت ہو جائے تو ہوشیار ہو جائیں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں رو رو کا مغفرت مانگیں۔
کہ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے یہ امید رکھیں کہ نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں اور جوانی کو اللہ رسول کے لیے نہ گزاریں. ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اپنی زندگی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہی گزارنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی اس زندگی کو لگانا چاہیے.